إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في كبد حالات اور احوال، پریشانیاں اور مصائب، تکالیف اور آلام انسان کی ذہنی سوچ کو متاثر کرتے ہیں، اور یہ تاثر اس حد تک بڑھتا ہے کہ بعض اوقات انسان کا عقیدہ ایمان باللہ متزلزل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق وہ اعتماد، وہ امید، وہ بھروسہ جو ایک مومن کا ہونا چاہیے، پریشانیوں میں بندے کے اندر کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ احوال چاہے مسائل چاہے عالمی سطح کے ہوں، فلسطین کا، یہودیوں کا مسئلہ ہو، میرے اپنے حالات اور معاملات ہوں، یہ دنیا دار ابتلا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ انسان پیدا ہوا ہے، ہم نے پیدا کیا ہے اس کو پریشانیوں میں، آفات میں، آزمائشوں میں۔ یہ زندگی آسان نہیں ہے، اس زندگی میں امتحان سے بندے کو گزرنا پڑے گا۔ سوال یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ ابتلا آتی ہے، جب یہ پریشانی آتی ہے، تو اس وقت آپ کو تین طرح کے لوگ اپنے سامنے نظر آتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب سے نا امید ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ جب جھٹکا لگتا ہے انسان کو، جب پریشان ہوتا ہے، جب اللہ اس کی رسی کھینچتا ہے تو بندہ رب کی طرف آتا ہے۔ یہ بار بار قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وَفَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ جیسی تکلیف آتی ہے ایسی بے قراری ہو جاتی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ آپ خود بھی، ہم بھی وظائف اور دعائیں اور مختلف قسم کی عبادتوں کو تلاش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ میرا یہ مسئلہ حل کر دے۔ چلتا رہا مسئلہ، چلتا رہا، سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال نہیں ہوا حل۔ پھر تھوڑے عرصے بعد جب وہ چیز نارمل ہو جاتی ہے، انسان بھی رب سے غافل ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے لیے اس کی زبان پر شکوے شکایتیں ہوتی ہیں۔ یہاں اس کا ایمان ختم ہو گیا، اس کا ایمان خطرے میں پڑ گیا، اس کی پریشانیوں نے، اس کے مصائب نے، اس کے اس امتحان نے اس کو ناکام کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہ وہ دوسری مرحلہ ہے، دوسرے قسم کے لوگ ہیں جو ہمیں اس کے بالکل برعکس نظر آتے ہیں۔
پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو رب کے قریب بھی ہوتے ہیں، لیکن اتنا قریب ہوتے ہیں اور ایسے قریب ہوتے ہیں کہ اپنے آپ سے زیادہ، اپنے وجود سے زیادہ، اپنی صلاحیتوں اور اپنے وسائل سے زیادہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کی وفات ہوئی، ابو طالب رکاوٹ تھے، ایک آپ کی حمایت تھے، آپ کا دفاع تھے۔ ابو طالب کے ہوتے ہوئے کوئی ضرورت نہیں تھی کسی کی کہ خاطر خواہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچا سکے، کبھی کوئی موقع لگ گیا تو لگ گیا کوئی تکلیف پہنچانے کا، ورنہ کسی کے اندر ضرورت نہیں تھی کہ آپ کو آ کر وہ کوئی مستقل بنیاد پر اپنے پاس قید کر کے پریشان کر کے رکھ سکے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کی زمین تنگ ہو گئی۔ آپ سیدنا زید بن حارثہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے بھی بنے، سیدہ خدیجہ کی طرف سے تحفہ کیے گئے غلام تھے، ان کو لے کر طائف گئے، اور طائف کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا۔ آپ گئے تھے بڑی امید کے ساتھ، یہاں کو چھوڑ کے اب میں وہاں پناہ لے لیتا ہوں، وہاں کے لوگ میری حمایت کر دیں گے، میرا دفاع کریں گے، تو مکہ کے کوئی مجھے پریشان نہیں کر سکتے۔ لیکن وہاں اس سے برا سلوک ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے، اور جو کیفیت تھی، زید بن حارثہ نے آپ کو کئی پتھروں سے تو خود بچایا، دونوں زخمی تھے۔ اور ان احوال کو اب آپ دیکھتے جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پناہ لی، اسی موقع پر جنوں کا ایمان لانا، وہ جو قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مقام پر رکے زید بن حارثہ کے ساتھ، تو زید بن حارثہ نے پریشانی کے عالم میں کہا، اللہ کے نبی اب کیا ہوگا؟ انہوں نے قبول کیا نہیں، یہاں جا نہیں سکتے، ان کو تو چھوڑ کر آئے نا مکہ کو، یہاں کیسے جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ میرے اور آپ کے لیے ایک ایسی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے جو میرے ایمان کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا زید ان اللہ جاعل لما ترى فرجا ومخرجا وانہ ناصر دینہ ومظہر نبیہ۔ یہ جو تم حالات اور کشمکش دیکھ رہے ہو، پریشانی دیکھ رہے ہو، آپ دیکھیے نا، نہ رہنے کو کچھ ہے، نہ پلے کچھ ہے، پیچھے بھی دشمن ہے، آگے بھی دشمن ہے، کھانے کو کوئی احوال کا پتہ نہیں ہے، بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، چچا کا بھی انتقال ہو گیا، زندگی بڑی عجیب کشمکش میں ہے۔ اس امید پر، اس بھروسے پر، پورے اعتماد کے ساتھ یہ بندے کا یہ کہنا کہ آگے جو حالات نظر آ رہے ہیں تو اللہ آگے فرج اور مخرج نکالے گا، اللہ آگے نکلنے کا راستہ اس نے فراہم کرنا ہے، میں حکم الہی پر عمل کرنے والا ہوں، راستہ وہ فراہم کرے گا۔ اللہ اپنے دین کی مدد بھی کرے گا، اپنے نبی کو تقویت بھی پہنچائے گا۔ اللہ اپنے نبی کو اکیلا چھوڑنے والا نہیں ہے، بلکہ صرف نبی کو نہیں، جو کوئی بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی رب پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو نامراد نہیں کرتا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، پریشانیوں میں، مصائب میں، تکالیف میں۔ ہم عام طور پہ جو شرعی رہنمائی ہے نا، جب بھی انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو 3 کام اس کے کرنے کے ہوتے ہیں۔ صبر، یہ وہ تیسری شخصیت تھی جس کا میں نے ذکر کرنا تھا۔ ایک وہ ہوتا ہے جو چھوڑ بیٹھتا ہے رب کو، ایک وہ ہوتا ہے جو رب کے قریب آ جاتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو بیچ بیچ میں صبر کر جاتا ہے۔ صبر کا مطلب یہ اللہ کی کوئی شکایت نہیں کی اس نے، اللہ سے کوئی اس کو غم نہیں ہے، اللہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنی تکلیف کو تھام کر، اپنے نفس کو روک کر بیٹھا ہوا ہے۔ صبر کے بعد یہ صبر آپ کی تکفیر سیئات کا ذریعہ بنتا ہے۔ پریشانیاں، ابتلاءات، مصائب کیسی بھی ہوں، کاروباری کسی کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کے گھریلو مسئلے ہوتے ہیں، کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کے کاروبار کے، گھر کے معاشی مسائل ہیں، کھانے کو نہیں ہے، علاج کے پیسے نہیں ہیں، علاج کے پیسے ہیں لیکن بیماری ایسی ہے کہ علاج ہو نہیں پا رہا، مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، سال سال یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، انسان لگا ہوا ہوتا ہے ذکر اذکار، دعائیں، التجائیں، وظائف، مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ یہ صبر سے آگے کا مرحلہ ہوتا ہے احتساب الاجر۔ صبر میں تو انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں، پریشانیاں، تکلیفیں، اگر انسان صبر کر جائے تو گناہ مٹ جاتے ہیں،
لیکن اللہ سے اگر اجر کی امید رکھتا ہے کہ اللہ میری اس تکلیف پر مجھے اجر دے، تو اجر بھی ملتا ہے۔ اور تیسرا کام جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو اصل موضوع گفتگو ہے، وہ ہے حسن الظن باللہ تعالی۔ انسان اپنے رب کے متعلق گمان تو اچھا رکھے، خیال تو اچھا رکھے۔ میں کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہوں تو میرے بڑے ہوتے ہیں، خاندان کے والد ہے، کوئی بزرگ ہے، وہ بھی میرے ساتھ پریشان ہوتے ہیں، وہ بھی پریشانی کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہوتے ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، لیکن مجھے ان پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ کر رہا ہے، میرا والد میرے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ بھائی یہ والد بہت چھوٹی چیز ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ انسان ہے، وہ رب تعالی مجھ پر، آپ پر اس سے کئی گنا زیادہ رحمت کرنے والا، مسبب الاسباب، میرے لیے پریشانیوں کو ختم کرنے والا ہے۔ تو جو انسان یہ حسن الظن پر آ جاتا ہے نا، اللہ پر اچھا گمان، اللہ پھر اس کو آزماتا آخری لمحے تک ہے، جلدی نہیں جان چھوٹتی۔ ایمان جتنا ہوگا آزمائش اتنی طویل ہوگی، اور جتنی طویل آزمائش ہوگی اس کے بعد اجر بھی اسی حساب سے ہوگا۔ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کا خود بیان کرتی ہیں، ان پر جو تہمت لگی اور 1 مہینہ وہ اس کرب سے گزری تھی، اور وہ کرب معمولی نہیں تھا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے میں انہوں نے تبدیلی محسوس کی تھی، وہ بات پہلے جیسی نہیں رہی تھی، صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے۔ ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا ہوا کیا، پتہ بھی بعد میں چلا، 1 مہینے تک اس تکلیف سے گزری کہ مجھ پر الزام لگا ہے، ثبوت اپنی صفائی کے لیے کچھ ہے نہیں، مسئلہ تو اللہ نے حل کرنا ہے۔ اس ٹائم پہ جس حساب سے مسئلہ حل ہونا تھا، وہ آج تک ہم قرآن مجید میں 10 سری آیات اور ٹوٹل 18 آیات اس ضمن میں پڑھتے رہتے ہیں ان کی برات کی۔ بتائیے، خاتون کا صبر تھا، اللہ سے امید تھی، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آ کے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے، تو فوراً اٹھ کر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، فوراً اٹھ کر اللہ نے نکالنا تھا، امید پوری تھی۔ خود فرماتی ہیں، ان کے پاس صحیح بخاری میں ایک لونڈی کا تذکرہ ہے، خود کہتی ہیں سودا تھی، کانت الامۃ سودا، سیاہ رنگ کی، اس کا مسجد میں ہی سائڈ پر خیمہ تھا۔ یہ وہی عورت ہے جو رات کے وقت فوت ہوئی تھی، صحیح بخاری میں حدیث آپ نے سنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں، بتایا نہیں گیا، اس کو راتوں رات دفنا دیا گیا۔ اگلے دن اللہ کے نبی نے پوچھا تو اطلاع دی گئی، آپ نے فرمایا اس کی قبر پر لے چلو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر جا کر خصوصی طور پر جنازہ اس کا دوبارہ ادا کیا۔ آپ نے نہیں پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ادا کرنا، کسی کے لیے دعائیں کرنا عام بات نہیں ہے، یہ نصیب ہے، یہ توفیق الہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اٹھ کر گئے، اس کے لیے دعائیں کی، یہ خادمہ تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی، کوئی نہیں تھا آگے پیچھے، کالی سیاہ لوڈی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اکثر و بیشتر میرے گھر میں میرے پاس آ جایا کرتی، بیٹھتی، گفتگو کرتی، اٹھتے بیٹھتے اس کا ایک شعر میں بہت سنتی تھی، اپنی زبان سے ایک شعر یہ پڑھا کرتی تھی، وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ انْجَانِي۔ وہ جو ایک چمڑے کا ہار تھا، وہ دن میرے رب کے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ تھا۔ عام بندے کے ساتھ معجزات تو نہیں ہوتے، عجائب ہوتے ہیں، تو اللہ نے عجیب معاملہ میرے ساتھ کیا تھا۔ اس نے، رب تعالیٰ نے مجھے بلد کفر سے نجات دے کر بلد اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا۔ پڑھتی رہتی تھی۔ ایک دن میں نے پوچھا قصہ کیا ہے، یہ ہے کیا؟ وَيَوْمَ الْوِشَاحِ، یہ جو ہار ہے یا گلے میں پہننے والا کوئی زیور ہے، اس کی کیا کہانی ہے؟ کہتی ہے میں لونڈی تھی، میرے مالک تھے، انہوں نے مجھے آزاد کر دیا، میں رہتی بہرحال ان کے پاس ہی تھی، کہاں جانا تھا، آگے پیچھے کوئی تھا نہیں۔ ایک دن ان کی بچی میرے ساتھ نکلی، چھوٹی بچی، اس نے گلے میں اس قسم کا یہ ہار یا لاکٹ چمڑے کا تھا، اس پہ لال رنگ سے خوبصورت ڈیزائن بھی بنے ہوئے تھے، وہ لے کر نکلی، واپس آئی تو وہ اس کے پاس نہیں تھا، بچی کے پاس، اور پہلا شک ملازم پر جاتا ہے، اور مجھ پر گیا، مجھ سے تفتیش ہوئی، حتیٰ کہ حدیث میں الفاظ ہیں صحیح بخاری کی کہ انہوں نے میرے جسم کے وجود کے کسی حصے کو چیک کرنے سے نہیں چھوڑا، یعنی میری کوئی عزت کی کوئی عزت ہی باقی نہیں رہی۔ انہوں نے مجھے اس کیفیت میں ٹٹولا، منظر کو ذرا ذہن میں اس کیفیت کو لا کر دیکھیے، اس کیفیت میں، اس انداز میں کیسے رب تعالیٰ بندے کا ساتھ دیتا ہے، کہاں سے ہوتا ہے؟
کہتی ہیں یہی کیفیت جاری تھی، میری تلاشی جاری تھی، میں عجیب کشمکش میں تھی کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا، چوری تو میں نے نہیں کی. اچانک ایک چیل آئی اور چیل نے اسی محفل اور مجلس کے اوپر اس ہار کو لا کر پھینک دیا. لال رنگ کا تھا، وہ چیل ہی لے کر گوشت سمجھ کے اڑ گئی تھی، اور پھر لے کر تو چلی گئی. وہ پھینکنے کو کہیں بھی پھینک سکتی تھی، وہ چیل اس ہار کو کسی بھی جگہ لے جا کر پھینک سکتی تھی. دوبارہ اسی محفل میں جو لا کر پھینکا، اور اس خاتون کو جو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں سے نکالا، کیونکہ اس عورت کو نفرت ہوئی اور پھر یہ اس علاقے سے نکل کر مکہ پہنچی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام لے کر آئی. یہ مصیبت اس کے لیے، پریشانی اس کے لیے، اللہ نے اس کو اس سے نجات بھی دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی دولت سے بھی نوازا، اپنا قرب دیا. انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ جو اللہ تکلیفوں سے نکالتا ہے، پریشانیوں سے نکالتا ہے، وہ صرف اپنے ماننے والوں کو کرتا ہے. اس کے ربوبیت کے معاملات ہیں، جو عطاعت ربوبیہ ہیں، اس سے کافر کو بھی بہت کچھ نصیب ہو جاتا ہے. دنیا چلانے کا جو سسٹم ہے، اس میں کافر کے لیے بھی بڑے بڑے اس کے اللہ تعالیٰ مسئلے حل کر دیتا ہے، ان کی دعاؤں کو، التجاؤں کو بھی قبول کر لیتا ہے. پانیوں میں سوار ہوتے ہیں، کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور دھر لیے جاتے ہیں، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہاں اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ ان کے بھی مسئلے حل کر دیتا ہے. اللہ سے امید واثق رکھنا یہ بندے کے اوپر لازمی ہے. اپنے آپ سے زیادہ پریشانی کے اندر اعتبار کرنا، بھروسہ کرنا، اور کسی لمحے یہ اعتبار، اللہ پر یہ بھروسہ ڈگمگانا نہیں چاہیے. اس میں اگر مگر کی بات نہیں آنی چاہیے. یہ بڑا طویل راستہ ہوتا ہے، کبھی سال آ سال کا راستہ ہوتا ہے، کبھی کئی دہائیوں کا راستہ ہوتا ہے، اور کبھی 30 40 سال بعد جا کر بھی ایک بندہ اللہ سے یہ کہہ رہا ہو، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. بیٹے کو جدا ہوئے کوئی 30 سے 40 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن اعتماد، بھروسہ اب بھی اللہ پر ہے. میں بات اللہ سے کر رہا ہوں، مسئلہ اپنا دکھڑا اللہ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو یہ جو اس کیفیت میں ہوتا ہے نا انسان، اس کیفیت میں جب رب کے قریب جڑتا ہے، آپ جب وظیفے پوچھتے ہیں، آپ جب دعائیں پوچھتے ہیں، لا يسم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس قنوط. انسان کو دعاء الخیر سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر یہ اس کیفیات کے اندر جو وظائف ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، یہ انسان کو اللہ کے بڑا قریب کرتی ہیں. دعوت المکروب اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اسماء بنت عمیس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی، غم اور غم کی دعا بتائی، اللہ واللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. یہ پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوراد و وظائف ہوتے تھے. یہ ذکر ہوتا تھا، یہ دعائیں ہوتی تھیں جو پریشانیوں میں، مصائب میں. دعوت ذنون لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وہ دعا ہے جو سیدنا غالباً سعد بن ابی وقاص ہیں، غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل میں بات کی کہ ایک دعا ایسی ہے، کوئی بندہ وہ دعا کر دے، وہ ذکر کر دے، اور اس کی وہ مسئلے کو حل نہ کرے رب تعالیٰ، ایسا ممکن نہیں ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات آگے بڑھاتے، ایک دیہاتی آ گیا، دیہاتی نے آ کر بات کاٹ دی، اپنے مسئلے مسائل گفتگو کی، چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ کر اپنے گھر کی طرف چل دیے. کہتے ہیں مجھے تو دماغ میں ایک ہی بات تھی کہ وہ ذکر ہے کیا، وہ بات ہے کیا، پتہ چل جائے. میں بھی پیچھے پیچھے چلا، لیکن آواز دے نہیں سکتا تھا، روک سکتا نہیں تھا، ادب کے منافی تھا، تو تھوڑا قدم اس انداز میں اٹھا رہا تھا کہ میرے قدموں کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے. اور وہ پہنچ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا، پوچھا خیریت؟ میں نے بتایا اللہ کے نبی آپ نے بات کی تھی، بات آدھی تھی کہ ایک دعا ایسی ہے بندہ کر دے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس کی دعا کو رد کر دے. تو کون سے الفاظ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہی الفاظ ہیں، دعوت النون. یہ جو یونس علیہ السلام کی دعا تھی مچھلی کے پیٹ میں، اس کرب میں فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بڑی مضبوط، بڑی طاقتور اللہ سے تعلق کے لیے بڑا مضبوط ذکر ہے. لیکن آپ میں سے بہت سے احباب نے بہت سی دعائیں اپنے مسئلوں کے لیے کی ہوں گی، بہت سے اذکار کیے ہوں گے، بہت سے کوششیں، التجائیں، خاص اوقات میں، مسئلہ حل نہیں ہو رہا. جب مسئلہ حل نہ ہو اور آپ لگے ہوئے ہوں
تو ایک بات ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیجئے، جو مسند احمد کی حدیث ہے، بندہ جب مانگتا ہے اللہ سے تو دعا قبول ضرور ہوتی ہے، اگر دعا کی قبولیت میں کوئی مانع نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو۔ آپ کی دعا ان آداب کو پورا کر کے بارگاہ الہی تک پہنچتی ہے، قبول ضرور ہوتی ہے۔ جو آپ مانگ رہے ہیں، جو آپ چاہ رہے ہیں، جو مصیبت کا حل آپ چاہ رہے ہیں، اگر وہ آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کا پروردگار آپ پر آپ سے زیادہ، آپ کے ماں باپ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ حل کر دیتا ہے۔ لیکن جو آپ مانگ رہے ہیں، جو آپ چاہ رہے ہیں، وہ رب کو پتہ ہے میرے لیے بہتر نہیں ہے، میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس کے عوض اللہ تعالیٰ دنیا یا آخرت میں کچھ نہ کچھ عطا کرتا ہے، دنیا کی کوئی اور مصیبت ٹال دیتا ہے، یا آخرت میں انسان کو اجر کی صورت میں عطا کرتا ہے۔ دعا قبول ضرور ہوتی ہے، یہ ابن عبد البر نے بھی لکھا ہے رحمہ اللہ، یہ حافظ ابن حجر نے بھی لکھا ہے، یہ امام ابن الجوزی نے بھی لکھا ہے، دعا ضرور ہوتی ہے، لیکن رکاوٹ ایک آ جاتی ہے۔ یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، تم میں سے بندہ دعائیں کرتا رہتا ہے، ان صورتوں میں دعا قبول ہوتی رہتی ہے۔ کب تک؟ جب تک وہ جلدی نہیں کرتا۔ میں مانگ رہا ہوں مل نہیں رہا، میں دعا کر رہا ہوں میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، 10 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے اس بیماری میں، 15 سال ہو گئے، گھر کے معاشی مسائل حل نہیں ہو رہے، بچے کی شادی نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی، گھر کے اور 20 مسائل ہیں، معاملات حل نہیں ہو رہے، بھائی دعا کر رہے ہیں مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ جب یہ زبان پر الفاظ آتے ہیں نا، یہ مانع ہے، یہ رکاوٹ ہے، یہ دعا کو قبول کسی بھی شکل میں نہیں ہونے دیتی۔ یہ تو کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان گویا کہ حافظ ابن حجر نے ذکر کیا ہے کہ یہ تو گویا کہ انسان اپنے آپ کو مان کے طور پر، اپنے آپ کو احسان جتانے والا اللہ پر، کہ میں مانگ رہا ہوں مجھے مل کیوں نہیں رہا، اللہ سے کوئی قرضہ تو نہیں لینا میں نے۔ انسان اپنی اس کیفیت کو، اپنے اس انداز کو، اپنے اس اسلوب کو چیک کرے۔ اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی، اس سے بڑی اور کیا نصیب ہوگا کہ انسان اس پریشانی کے عالم میں، ان مصائب میں، ان آفات اور ابتلاءات کے اندر اللہ پر حسن ظن رکھتے ہوئے، اللہ سے اس امید کے ساتھ کہ اللہ میرے مسئلے کو حل کرے گا۔ یہ امید بھی بعض روایات میں کلام ہے، انتظار الفرج عبادہ، انسان کا یہ اپنے حالات کو درست ہونے کا، اپنی مشکل کے حل ہونے کا، اپنی مصیبت کے ختم ہونے کا، اپنے غم اور ہم کو، معاملات کو نپٹانے کے لیے صرف یہ انتظار کرنا۔ روایت درست نہیں ہے، لیکن یہ سارا مفہوم شریعت اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ اپنی ذات میں ایک عبادت ہے۔ اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی کہ انسان اپنے رب کے قریب ہو جائے، دعائیں کرتا رہے، التجائیں کرتا رہے۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے ہاں کوئی چیز مکرم نہیں ہے، اتنی محترم نہیں ہے، اتنی باعزت نہیں ہے جتنی دعا ہوتی ہے۔ تو پریشانیوں میں، مصائب میں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے ان ذرائع سے۔ اب ذرا سا تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے میرے ساتھ، اور وہ ہے جو عالمی حالات ہیں۔ تقریباً 2007 سے یہ مسئلہ چلتا رہا، غزہ کا مسئلہ۔ ہر سال 6 مہینے بعد، 2 سال 1.5 سال یہ آ کے محاصرہ کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ وہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ تو بیان ہوتے رہتے ہیں، ہم یہاں بھی آپ نے سنے ہوں گے، ہم نے بھی بیان کیے ہیں کہ حل کیا ہے اور کس طریقے سے معاملات ختم ہوں گے۔ لیکن ایک دوسری جانب بھی ہے، ہم اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو پہلا جز تھا اس کو بھی سمجھیے، اور جو دوسرا اللہ کی تدبیر کا معاملہ ہے اس کو بھی سمجھیے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں قرآن مجید سے ہمیں قاعدہ سمجھ میں آتا ہے، اور وہ قاعدہ یہ کوئی بھی شخص، مسلمان ہو، کافر ہو، منافق ہو، ظالم ہو، چاروں کیٹیگری، چاروں قسم کے لوگ، اگر ان پر عطاءات ربوبیت کا دروازہ اللہ کی طرف سے کھلا ہوا ہے اور عطاءات الوہیت کا دروازہ بند ہے، تو یہ آدمی مستدرج ہے۔ اللہ اس کو ربوبیت سے نواز رہا ہے، دنیا دے رہا ہے، اس کے مسئلے حل ہو رہے ہیں، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن الوہیت کی توفیق نہیں مل رہی، اللہ کی عبادت کی، اللہ کے سامنے جھکنے کی، اللہ سے دعاؤں اور التجاؤں کی۔ استدراج کہتے ہیں اللہ آہستہ آہستہ اس آدمی کو فذرہم فی غمرتہم یعمہون، یہ جو اپنا نشہ ہوتا ہے نا، اس نشے میں چور ہو کے گھومتا رہتا ہے، آخر تک پہنچتا ہے، حتی اذا اخذہ لم یفلت، جب اینڈ تک لے جاتا ہے نا اللہ، پھر جب جا کے پکڑتا ہے، پھر بندے کی پکڑ بڑی عجیب ہوتی ہے۔
ان کافروں کے متعلق اللہ نے خاص طور پر فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ۔ یہ جو کافر ہیں ان کو جو ہم نے ڈھیل دے کے رکھی ہوئی ہے، یہ ڈھیل جو ہے ان کو یہ دماغ میں نہ آئے کہ یہ ڈھیل ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ یہ ڈھیل جو ہے جو دنیا کی عطائیں ہیں، ان الذین والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین، جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں کافر ہیں، ان کے ساتھ ہم استدراج کرتے ہیں، ان کو ڈھیل بھی دیتے ہیں اور گھیرتے بھی ہیں۔ اور ڈھیل ایسی ہوتی ہے کہ اپنی موج مستی میں یہ کھو جاتے ہیں، اور جب ان کے اوپر ہماری پکڑ آتی ہے وہ پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا يعلمون، یہ جو مکذب هذا الحدیث ہے، قرآن کا انکاری ہے، اس کو اور مجھے آپ چھوڑ دیجئے اللہ کے نبی، اس کی فکر مت کیجیے۔ اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے ذرنی ومن خلقت وحیدا، سورہ مدثر میں اللہ نے فرمایا یہ جو جس کو میں نے اکیلے کو پیدا کیا ہے اس کو مجھے آپ چھوڑ دیں۔ یہ اسلوب ہے کہ آپ چھوڑ دیں اس کے معاملے کو۔ یہ کون تھا؟ یہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد ولید ابن مغیرہ کہتا تھا میں اکیلے ہی ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس کا مشہور مقولہ تھا، مغرور آدمی اتنا تھا، انا الوحید من الوحید لیس فی العرب نظیر، میں ایسا آدمی ہوں کہ جو ولید نام کا ایک ہی آدمی ہے، اور میرے والد ابو مغیرہ ہے، اس جیسا بھی دنیا میں عرب میں آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اکڑ اتنی تھی اس کے اندر۔ اللہ نے فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا، اس کو دنیا سے بھی میں نے بہت نوازا ہے، اس کو مال اور اولاد بھی دیے، ساری دنیا کی نعمتیں عطاءات ربوبیت ہیں، دنیا اس کو بہت ملی ہے، اس کو ذرا چھوڑ دیجئے، اس سے تو میں اکیلا نپٹوں گا۔ اللہ فرما رہا ہے وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم يطمع ان ازید کلا انه كان لآیاتنا عنیدا، مزید اس کو ملے، اب ایسا نہیں ہوگا، یہ ہماری آیات کا، قرآن مجید کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکاری ہے، اس کے اوپر پکڑ بڑی سخت ہوگی، اس کے اوپر جس انداز کی پکڑ ہوگی بڑی سخت ہوگی۔ یہ کافروں کے لیے اللہ کا ایک الگ نظام ہوتا ہے، اور ہمیں بھی سوچنا چاہیے، صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ عام گناہ گاروں کے لیے بھی۔ افرأیت ان متعناہم سنین ثم جاءہم ما كانوا یوعدون ما اغنى عنہم ما كانوا یمتعون، یہ عام ہے حکم اللہ کا کہ جن کو اللہ نے دنیا میں بہت فائدہ دیا، بہت سکون دیا، ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا، جب اللہ کے پاس ہے تو کوئی چیز کما خلقناکم اول مرۃ وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم، ایسے ہی کل اللہ کی بارگاہ میں انسان پیش ہوگا جیسے اکیلا تنہا دنیا کے اندر آیا تھا، بے لباس، غیر مختون، ایسی ساری انسانیت اکیلے اکیلے، جئتمونا فرادا، اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ وہ ساری اکڑ، دنیا کے سارے مناصب، ساری نعمتیں، ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی کام نہیں آ سکیں گی، کچھ ساتھ ہوگا ہی نہیں۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، یہ اللہ کا وہاں کا ایک نظام ہے، ظالم کے لیے ایک نظام ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، ان ظالموں کے ان جرم سے، ان حرکتوں سے یہ مت سمجھو اللہ غافل ہے، یہ تو کچھ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، ہماری کچھ اپنی بغاوتیں اللہ سے، ہم نے کچھ اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کیا، ہمیں اپنی اداؤں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ وہ تو امتحان تو ہمارا بھی ہے، اس امتحان میں ہم کتنے پورے اتر رہے ہیں، ہم یہاں کراچی کا میں رہنے والا کتنا پورا اتر رہا ہوں، اس کا تو جواب میں نے اپنے طور پہ دینا ہے، باقی جو اللہ نے ان کے ساتھ کرنا ہے وہ الگ ہے۔ اس ظالم کے متعلق یہ مت سوچو کہ اللہ نے اس کو ڈھیل دے کے رکھی ہے، اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ نے انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ان کو اس دن تک کی مہلت دی ہے جس دن جب انسان آئے گا تو اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ یہ ہوا کیا؟ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، بڑی عجیب آیات ہے، ان کا کوئی مطالعہ کرے تو اللہ پر ایمان انسان کا زائد ہو جاتا ہے۔ سورہ ابراہیم کا آخری رکوع ہے، تو اپنے رب پر بھروسہ رکھیے اور استدراج سے انسان بچے۔ اگر اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو پھر بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور ابتلاءات، پریشانیاں، مصیبتیں، آفات، ہم اور غم کم از کم اس بات کی دلیل تو بن جاتے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ استدراج کا معاملہ نہیں کیا، اللہ کا میں محبوب ہوں، اللہ کا میں مقرب ہوں، اور جو اللہ کا جتنا مقرب ہوتا ہے یبتلی العبد بقدر ایمانی، اللہ اس کے ایمان کے بقدر، اپنے اوپر بھروسے کے بقدر اس کو آزماتا ہے۔ اللہ ان آزمائشوں کے میدان میں پتہ نہیں کتنی کب تک کے معاملات ہوتے ہیں، اللہ ہمیں صبر بھی دے، اللہ ہمیں اجر کی حصول کی نیت کرنے کی بھی توفیق دے، اور جو حسن ظن ہے کہ انشاءاللہ مدد آئے گی، انشاءاللہ نصرت آئے گی،
انشاءاللہ جب یہ معاملات حل ہوں گے، جب یہ پریشانی ختم ہوگی، تو جو کچھ بندے کو ملے گا وہ اس کی سوچ سے بھی بالا تر ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی آزمائش میں گزری ہے۔ سورہ ضحیٰ پڑھیے تو والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ یہ آخرت، اس کے دو مفاہیم ہیں۔ ایک مفہوم یہی ہے کہ دنیا آپ کے لیے اللہ نے اختیار نہیں کی، جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اپنی وفات سے پہلے، چند دن پہلے، ان اللہ خیر عبدا بین ما عنده وبین ما فی الدنیا فاختار ما عند اللہ۔ دنیا چاہیے، دنیا لے لو، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ لے لو۔ آپ کی پوری زندگی بڑے مصائب میں گزری۔ آخر زندگی کے جب دنیا سے آپ رخصت ہوئے تو آپ کی زرہ جو تھی، جنگی لباس، وہ ایک یہودی کے پاس گروی تھا۔ آپ نے 30 صاع جو ادھار کے طور پر اس سے لے کر گروی کے طور پر اپنی زرہ رکھوائی تھی۔ پریشانیاں ہی پریشانیاں تھیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جنت کا دروازہ کس کی دستک پر کھولا جائے گا؟ آپ جانتے ہیں مقام محمود، مقام وسیلہ کس شخصیت کو عطا کیا جائے گا؟ آپ جانتے ہیں شفاعت عظمیٰ سے، سب سے بڑی شفاعت جو کسی بھی انسان کو نصیب نہیں ہو سکتی سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کس کو ملے گی؟ جو اس دنیا میں جتنی تکلیفیں سہ کر جاتا ہے اس کو وہاں کا مقام اتنا ہی اونچا ملتا ہے۔ اور آخرت جو ہے، والآخرۃ خیر وابقی، یہ آخرت خیر ہی خیر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ خیر اس کے لیے ہے جس کو خیر نصیب ہو گئی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، مسئلہ ہم سب کا یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کو ذرا فوقیت اور ترجیح دے کر رکھتے ہیں، آخرت پر وہ نظر ہوتی ہی نہیں ہے، وہ اعتماد، وہ اللہ کے بارگاہ میں ملنے والا اجر، اس کی سمجھ اتنی ہوتی نہیں ہے۔ انسان کو جب وہاں یہ چیزیں نصیب ہوں گی اور کم ہوں گی، ابتلاءات کم ہونے کی وجہ سے، تو وہ حسرت کرے گا، کاش کہ مجھے لوہے کے تاروں سے، لوہے کی زنجیروں سے اور اس کی سلاخوں سے میرے جسم کو چھیل کر، کاٹ کر دنیا کے اندر رکھ دیا جاتا، کیونکہ جو ثواب اس ابتلاء والے شخص کو، امتحان والے شخص کو مل رہا ہے، مجھے وہ نہیں مل سکا۔ اللہ ہم سب کو اپنا ایمان عطا فرما دے، استقامت عطا فرما دے، توکل عطا فرما دے، اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یہ جو مسلمان بھائی ہمارے اس وقت مظلوم ہیں فلسطین کے، اللہ ان پر اپنا خاص رحم و کرم فرما دے۔ اللہ ان ظالم یہودیوں سے جو انتقام ہے، جو بدلہ ہے، وہ تو اس نے لینا ہے، ہماری آنکھوں کو اس سے ٹھنڈا کر دے۔ اللہ اس معاملے کے اندر ہم سے جو ہو سکتا ہے، جو ذریعہ ہے، اللہ اس کے لیے ہماری آسانیاں فرمائے تاکہ ہم ان بھائیوں کے لیے مدد فرما سکیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون